السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله خدائے برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے، خدائے برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے۔ اور جبین حضرت جبریل پہ کفے پا ہے، جبین حضرت جبریل پہ کفے پا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے۔ اور کوئی بلال سے پوچھے، کوئی خبیب سے سمجھے، کیا بات، کوئی بلال سے پوچھے، کوئی خبیب سے سمجھے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے، سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے۔ اور سمجھ لو عہد رسالت کی جانثاروں سے، سمجھ لو عہد رسالت کی جانثاروں سے، یہ صدق کیا ہے، صفا کیا ہے، اور وفا کیا ہے۔ کیا ہے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ صدق کیا ہے، صفا کیا ہے، اور وفا کیا ہے۔ لائق صد عظیم تقریم، واجب الاحترام صدر جلسہ پیر طریقت سبحان اللہ، حضرت قبلہ سید پیر
علاء الدین شاہ دامت برکاتہم العالیہ سبحان اللہ سبحان اللہ گرامی قدر اے ذی وقار سادات اعظام علماء ذوی الاحترام محترم و مکرم سامعین کرام عزت مآب خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کرم اور احسان جی کہ اس نے محض اپنے فضل کرم اور احسان سے ہمیں یہ توفیق رفیق عطا فرمائی کہ آج ہم اور آپ یہاں پر اس بابرکت نورانی اور عرفانی محفل اپنے آقا کائنات کے مالک و مختار رحمت للعالمین شفیع المذنبین آقا کی ولادت باسعادت کی خوشیاں منانے کے لیے حاضر ہیں، سبحان اللہ جہاں آج پورا عالم اسلام خوشیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ توبہ بے شک ان خوشی منانے والوں میں ہم بھی شریک ہونے کی کوشش کریں۔ جی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی حاضری قبول فرمائے آمین اور اس مبارک اور مقدس ذکر کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اور جہان کے سارے مومنین مومنات مسلمین اور مسلمات کے لیے دونوں جہان کی سعادت مندی، نیک بختی اور نجات کا ذریعہ اور سبب ہے۔ جی آمین سال بھر جلسے ہوتے رہتے ہیں، اے لیکن ایک لفظ جو ہے میں نے یعنی بولنا تھا لیکن نہیں بولا، یعنی سال بھر اہل ایمان کے یہاں، جی سبحان اللہ سال بھر اہل ایمان کے یہاں جلسے ہوتے رہتے ہیں۔ وہ جلسے بھی الحمدللہ یقیناً بابرکت ہوتے ہیں بے شک اور ان سے بھی ہمیں برکتیں ملتی ہیں، ثواب ہوتا ہے، جی اور وہ جلسے ہماری مغفرت اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں۔ آمین بے شک لیکن اگر میں یہ عرض کروں کہ وہ سارے جلسے ایک طرف ہیں اور یہ ایک جلسہ ہے، اے اے واہ 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 سبحان اللہ یہ موازنہ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ یہ بات موازنے کی نہیں ہے، اس کا تو موازنہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، اس لیے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ جی وہ سارے جلسے پھر وہ چاہے 11ویں شریف کا ہو، چاہے خوشی کے موقع پہ ہو، چاہے غم کے موقع پہ ہو، چاہے محرم الحرام کے جلسے ہو، چاہے عاشورہ محرم کا جلسہ ہو، بڑے عظیم شان جلسے ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ سارے جلسے جو ہیں وہ ایک طرف، اور یہ جلسہ جو ہے نا یہ تنہا ایک طرف ہے۔ اے واہ 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 اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ جلسہ نہ ہوتا، اللہ اللہ واہ 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 ہائے ہائے حق ہے اگر یہ جلسہ نہ ہوتا تو پھر کوئی جلسہ نہیں ہوتا، کیا بات ہے اور جب یہ جلسہ ہوا تب سارے جلسے ہو جلسے رہے ہوئے بے شک سبحان اللہ کیونکہ میرے آقا کی تشریف آوری نہ ہوتی تو آپ بتائیے کوئی جلسہ ہوتا، نہیں کوئی جلوس نکلتا، جی نہیں کوئی محفل سجتی، جی نہیں سب صدقہ مصطفیٰ کا۔ بے شک حق ہے اس لیے تو عاشقوں کے امام نے فیصلہ کیا کہ وہ جو نہ تھے، تو کچھ نہ تھا ہائے ہائے صرف جلسے ہی کی بات نہیں ہے، کیا بات ہے یعنی صرف جلسے کی بات نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا خدا کی ذات تھی، بے شک یہ ذہن میں رہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، یعنی رب کی ذات تھی، بے شک باقی کچھ نہیں تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ جی اب ذرا ہوش سے اس جملے کو سن لیں، اللہ ایمان اور عقیدے کی بات، ہائے ہائے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور فرمایا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو تو ثابت کیا ہوا کہ وہ ہیں، جی بے شک وہ، اور اس کا ثبوت ہم جو کلمہ شریف پڑھتے ہیں، جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ کبھی آپ نے اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کی؟
نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، بے شک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. جی یہ نہیں کہ تھے، جی ہیں بے شک تو آج بھی ہیں. حق ہے. یعنی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کیا بات ہے. واہ واہ واہ. تو ثابت ہوا یہ جو سب کچھ ہے یہ انہی کے صدقے میں ہے. میرے آقا حیات النبی ہیں، تبھی سب کچھ ہے. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہاں ہے. واہ واہ. جہان ایک نہیں 18. بے شک رب جانے جتنے بھی عالم ہوں، لیکن وہ جہان ایسے نہیں ہے، ان کی جان مصطفیٰ ہے. بے شک. سبحان اللہ. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے یاد دلانا، جی الحمدللہ ہر مومن کے سینے میں یہ اشعار محفوظ ہیں. آگے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی اے ہے سرتاب قدم شان ہے یہ. اللہ یہ مقام مصطفیٰ بیان ہو رہا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. کہ میرے آقا لباس بشریت میں آئے ہیں، جو ہماری ضرورت تھی ان کو اس کی ضرورت نہیں تھی، جی دور ہیں. بے شک. تو جو لباس بشریت میں آئے تو کہتے ہیں کہ اللہ کی سرتاب قدم، یعنی میرے آقا سر سے لے کے پیر تک ہیں کیا؟ تو کہا اللہ کی شان ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اللہ کی شان ہے، سراپا مکمل اللہ کی شان ہے. اللہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ. اور انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے. یہ واہ واہ. آئے اگرچہ لباس بشریت میں انسانی صورت میں ہے، لیکن انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے. انسان ہے یہ. اور پھر ان کا مقام کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. ہائے ہائے ہائے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حق ہے. ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ. یعنی صرف جانے جہان ہی نہیں، میرا نبی جانے ایمان بھی ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. جانے ایمان بھی کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور یہ اس اللہ کے محبوب کی تشریف آوری کی خوشی میں جلسہ سجایا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو میں بات جلسوں کی کر رہا تھا، بڑی برکت والے، جی لیکن اس جلسے کی برکت، اللہ اکبر. میں اگر دو ایک جملے بولوں، جی یہ جلسہ جو ہے نا، یہ جلسہ جس نے بھی سجایا، جو بھی آیا، جس نے بھی سنایا، ان سب سے اللہ راضی ہو گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ نے غور کیا ہوگا، میں نے سب کو شریک کیا ہے. حالانکہ اگر کوئی کسی وجہ سے نہ بھی آ سکا، لیکن جی. کسی نہ کسی طرح سے اس میں شامل ہے، جی تو وہ بھی اللہ کی رضا کا حاصل کرنے والا ہوگا. جی کچھ لوگ شریک تو ہوتے ہیں لیکن محفل میں نہیں آ سکتے کسی وجہ سے، جی کسی نہ کسی طریقے سے تعاون تو کر ہی دیتے ہیں. جی پھر چاہے وہ دامے ہو، درمے ہو، قدمے ہو، سکنے ہو، جی. تعاون جس نے بھی کیا وہ سب اس جلسے کے منانے والوں میں شریک ہیں. شامل ہو. جی اور اس محفل کو سجانے اور منانے میں جو بھی شریک ہوا، اسے سب سے پہلا انعام یہ ملا کہ رب اس سے راضی ہو گیا. اے واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اور یہ کسی دیوانے امتی کا قول نہیں، یہ فرمان مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ. یہ فرمان مصطفیٰ. جی اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوا سن لیں. بڑی مشہور حدیث پاک ہے، اور میں عمدن جان بوجھ کر بغیر کسی تمہید کے حدیث پاک سے گفتگو شروع اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے آقا کا کلام رب کی بارگاہ میں مقبول ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت اچھا ہے. تو میں بالکل اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حدیث پاک سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. اور حدیث بھی الحمدللہ بڑی مشہور ہے، ویسے یاد آئے یا نہ آئے، لیکن جب ذکر کریں گے تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے یاد آئے.
اور اس حدیث پاک کا مفہوم اس طرح ہے. پہلے میں مفہوم عرض کروں، الفاظ بھی پڑھوں گا انشاءاللہ، الفاظ بھی پڑھوں گا لیکن بات مفہوم سے شروع کر رہا ہوں. سبحان اللہ، شہر مدینے کا، سبحان اللہ، مسجد نبی کی، اور اس مسجد میں بیٹھے ہیں نبی کے صحابہ. سبحان اللہ، رب توفیق دے تو ذرا آنکھ بند کر کے تصور کر لیں شہر مدینہ کی شان کیا ہے، اور اس شہر میں مسجد نبوی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، شہر مدینہ تو صاحب وہ ہے کہ راتیں بھی مدینے کی اور باتیں بھی مدینے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، راتیں بھی مدینے کی اور باتیں بھی مدینے کی. جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، اللہ تعالیٰ مدینے کی راتیں سب کو عطا فرمائے. آمین آمین، سبحان اللہ. اللہ حضور کے صدقے میں یہ پابندیاں ہٹ جائیں اور غلام پھر اسی طرح جھوک قافلوں کی شکل میں پہنچے مدینہ. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر وہاں جا کر کے ان آنکھوں سے دیکھیں کہ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی. سبحان اللہ، جنہیں مدینے کی راتیں نصیب ہوئی ان سے پوچھ لیجئے، پھر وہاں دنیا کی نہیں، گھر کی نہیں، وہاں باتیں بھی مدینے کی ہوئی. ہائے 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 اللہ. گھر والے چاہے جتنے پیارے کیوں نہ ہوں، لیکن جو دیوانہ اللہ اور اس کے رسول کے گھر اور در پہ پہنچا سب بھول جاتا ہے. پھر وہاں حال اس کا یہ ہوتا ہے کہ راتیں بھی مدینے کی اور باتیں بھی مدینے کی. اور پھر اس نے تو فیصلہ کیا جینا نام اسی کا ہے، باقی جینا جینا نہیں ہے، یعنی جینے میں یہ جینا ہے. اور کہا کیا بات ہے جینے کی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، وہ مدینہ. جی سبحان اللہ. اور پھر اس مدینے میں وہ مسجد جس میں جنت کی کیاری. ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے. مسجدیں تو صاحب ایک سے ایک ہیں. اور آج تو اس میں تو ایک ہوڑ لگی ہے، جی آگے بڑھنا، سبقت لے جانا. انہوں نے ایسی بنائی تو ہم اس سے بھی بلند بنائیں. بہت بنائیں گے، کیا بات ہے. انہوں نے یہ رنگ و روغن لگایا تو ہم یہ لگائیں گے. جی نمازی کا پتہ نہیں. مسجدیں عالی شان بن رہی ہے، کوئی کمی نہیں، لیکن قربان جاؤں مسجد نبوی. ہائے واہ واہ، بھائی کروڑوں مسجدیں بنا لو لیکن جنت کی کیاری کہاں سے لاؤ گے؟ ہائے ہائے، سبحان اللہ. مسجد نبوی میں جنت کا باغ لگا ہے، بے شک، جسے کہتے ہیں جنت کی کیاری. روضۃ من ریاض الجنہ، جی یعنی یہ ایک باغ ہے جنت کے باغوں میں سے. سبحان اللہ. بات آ جاتی ہے تو عرض کرنا پڑتا، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں. جی جی، بہت اچھا اچھا. آج ہم اس طرف نہیں، کسی اور طرف چل پڑے. جی کوئی عنوان منتخب کیا ہی نہیں، اس لیے الحمدللہ جو، لیکن ذہن میں رکھیں جی مسجد نبوی اور مسجد نبوی میں جنت کا باغ. اجازت دیں تو سوال پوچھو. جی سوال پوچھوں گا لیکن یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اس کے جواب نہیں دیں، یہ نہیں، سوال پوچھوں گا. جنت کہاں ہے بھئی؟ یہ تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے نا کہ جنت تو بلکہ تیار ہو چکی ہے. جی جنت ہے. جی سوال سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ سوچیں نا، آپ بھی تو سوچیں نا، ایمان والے ہیں، جنت میں سب کو جانا ہے. جی جی، اور جانا جس جگہ ہو پتا بھی ہونا چاہیے وہ جگہ ہے. کیا بات ہے، بہت اچھے. کوئی مومن ایسا نہیں ہوگا جو یہ نہ چاہتا ہو کہ جنت میں نہ جاؤں. بے شک، جانا ہے جنت میں. جی جی بھائی آپ کو اگر یعنی یہاں سے کسی شہر جانا ہے تو یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے وہ شہر ہے کہاں. اور اگر یہ پتا نہ ہو تو عمر بھر چلتے رہے نہیں پہنچیں گے. اور جب پتا نہیں ہوتا ہے تو ان سے پوچھتے ہیں جو بتا سکیں. تو اگر جنت کہاں ہے یہ معلوم نہیں ہے تو جنہیں پتا ہے ان سے ذرا پوچھ تو لیں کہ جنت ہے کہاں. یہ جنت ہے عرش کے پاس، عرش. اور عرش کہاں ہے؟ ساتوں آسمان سے اوپر. جی اور عرش وہ ہے کہ جہاں کائنات پوری ہو گئی، اس کے آگے کائنات نہیں ہے. جی اللہ کے جلوے. بے شک، تو جنت آسمانوں سے اوپر ہے. کہاں ہے؟
आसमानों से ऊपर है, और मस्जिद नबवी आसमान के नीचे है या ऊपर है? मस्जिद नबवी तो आसमानों से नीचे जमीन पे है जी। मस्जिद नबवी जमीन पे, और जन्नत है कहाँ? अर्श के पास, आसमानों से बुलंद। और खुद मेरे आका फरमा रहे हैं कि माँ बैन बैती व मिंबरी रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्ना, मेरे घर मेरे मिंबर के बीच में जो टुकड़ा है ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। सुभान अल्लाह। तो ये जन्नत की क्यारी सातों आसमान के ऊपर, जन्नत वहां से यहाँ कैसे आई? क्या बात है। वहां से ये जन्नत की क्यारी यहाँ कैसे आई, कैसे बनी? ये बड़ा अहम सवाल है। और उसमें भी गौर रखें, मस्जिद नबवी पूरी शान वाली है, लेकिन पूरी जन्नत की क्यारी नहीं है। क्या बात है। सारी मस्जिद नबी की मस्जिद है। और हमारे फुक़हा ने फैसला फरमाया, तुर्की वालों ने जो बनाई मेरे आका के दौर में थी वो भी मस्जिद नबवी जी। सैयदना उस्मान गनी ने जो तौसीक की वो भी मस्जिद नबवी, और उसके बाद तुर्कों ने जो मस्जिद में वुसअत और ज़्यादा किया वो भी मस्जिद नबवी, सऊदी वालों ने जो इसकी वुसअत और इसे जो बढ़ाया वो भी मस्जिद नबवी। अगर ये बढ़ती रहे जहां तक बढ़े सब मस्जिद नबवी। सुभान अल्लाह। पूरी मस्जिद नबवी। कोई छोटी मस्जिद है? ये मस्जिद का बाहर का सहन अंदर का हिस्सा, इसमें एक वक्त में 7 लाख आदमी नमाज पढ़ते हैं। हमारी इस मस्जिद में कितने आदमी नमाज पढ़ सकते हैं? वही बता सकेगा जिसे नमाज पढ़ी हो, तो उसी को अंदाजा होगा कि सफ में कितने खड़े होते हैं, सफें कितनी। और जिसने बाहर से देखी वो अंदाजा नहीं लगा सकता जी। और फिर जो पढ़ने जाते हैं वो भी मुझसे सवाल भी कर सकते हैं कि हम वहाँ सफें गिनने थोड़े जाते हैं जी। और ये थोड़े जाते हैं कितने आदमी इसमें समा सकते हैं। लेकिन अंदाजा करेंगे मस्जिद भी बहुत बड़ी है जी, बहुत बड़ी है। लेकिन जहाँ 7 लाख भाई आदमियों की कोई तादाद होती है। और ये आपने भी पढ़ा होगा, अगले रमजान में बाकायदा दुनिया भर के अखबारों में छपा था। रमजान शरीफ का महीना था और अखबार में आया था कि रमजान की फला तारीख को मस्जिद नबवी में 7 लाख इंसान ने रोजा खोला। क्या बात है। सुभान अल्लाह। और वहाँ जो रोजा इफ्तार करते हैं तो ऐसे हम बैठे हैं, ऐसे नहीं भाई सफ में बैठे रहते हैं। इधर वो रोजा इफ्तार हुआ, उठाने वालों ने सब उठा लिया और वहीं सब खड़े हो गए, सब बंदी हो गई। क्या बात है। वहाँ कोई बेतरतीब बैठे नहीं रहते, वहाँ इफ्तार में भी तरतीब है। क्या बात है। सुभान अल्लाह। हमारी तो नमाज में भी तरतीब नहीं कोई, और वहाँ रोजा इफ्तारी में भी तरतीब से बैठे हैं, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, बिल्कुल सफबंदी के साथ। और इंतजाम देखें, ये भी रब ने फरमाया है, रब ने फरमाया है 7 लाख आदमी रोजा इफ्तार करें और 5 मिनट में सामने कोई चीज नजर ना आए, सब उठा ली जाए और सब मस्जिद से बाहर भी निकल जाए। और यहाँ न्याज पढ़ते हैं तो 2 दिन तक चावल इधर उधर होते रहते हैं। ये चीजें जो काबिल गौर है, दरमियान में आ जाती हैं तो अर्ज कर देते हैं। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जन्नत है वहां, और मस्जिद नबवी में जन्नत की क्यारी। अब ये हिस्सा क्यारी बना कैसे? दूसरी नहीं बनी। पूरी मस्जिद जन्नत की क्यारी नहीं है, बड़ी शान वाली है। इसमें एक नमाज का सवाब 50,000 है, कहीं भी पढ़ ले। लेकिन जन्नत की क्यारी पूरी मस्जिद में नहीं है, मेरे आका के हुजरे और कहां पे? मिंबर। खुद मेरे आका ने फरमाया मा बैन बैती व मिंबरी, मेरे मिंबर और मेरे घर के बीच में जो ये जमीन का टुकड़ा है ये जन्नत की क्यारी है। तो क्या इस पे ये सवाल कायम नहीं होता कि पूरी मस्जिद शान वाली है लेकिन पूरी मस्जिद जन्नत की क्यारी बनी नहीं? इतना टुकड़ा कैसे बना? सिर्फ इतना टुकड़ा कैसे बना? तो बड़े इख्तिसार से अर्ज कर दूं, ये राज की बातें हैं। जी। ये वही समझेंगे जो रूहानियत के ताजदार हैं। है। उन्होंने ये मसाला हल कर दिया, और मसाला हल इस तरह किया कि इससे ये शर्फ इसे मिला कि जितनी मर्तबा इस जमीन ने मेरे नबी के कदमों को चूमा, दुनिया की किसी जमीन ने नहीं चूमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
سلامت مصطفیٰ جشن عید میلاد النبی سبحان اللہ اور اس سبحان کے اللہ ساتھ یہ بھی کہہ دیں کہ یہ ہے معجزے، کیا بات ہے سبحان اللہ معجزہ یہ میرے نبی کے قدموں کا معجزہ، واہ 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 یعنی میرے آقا کے قدم. میں نے ایک جملہ بولا تھا اتنی مرتبہ اس زمین نے اس کے بوسے لیے کہ رب نے اسے جنت کی پیاری اور جنت کا باغ بنا دیا. اب وہ جنت ہے جو اس میں پہنچا گیا جنت میں پہنچا، جنت میں پہنچا. اور بنایا کس نے؟ میرے آقا کے مقدس قدموں نے. کیسے بنایا؟ وضاحت کر دوں. ادھر حجرا، سمت بھی بتائے دے رہا، ادھر حجرا ادھر منبر، بیچ میں یہ جگہ. میرے آقا حجرے میں ہیں اپنے گھر میں، حجرہ عائشہ حجرے میں ہیں. اذان ہوئی، سنتیں پڑھی گئی، صحابہ نے سب بنا لی، اور ادھر اقامت والے نے جب اقامت پڑھی تو پردہ ہٹا اور آفتاب رسالت طلوع ہوئی. میرے آقا حجرے سے نکلے، حجرے سے نکلے تو جا رہے کہاں؟ منبر کی طرف، محراب کی طرف جہاں مصلی بچھا ہے. حجرے سے نبی نکلے ہیں، خرامہ خرامہ نبوت والے قدم اٹھا کے میرے آقا جا رہے مصلی کی طرف. مصلی پہ گئے، نماز پڑھائی، صحابہ کو وعظ کیا، نصیحت کی، جو بھی کیا. وہاں سے اٹھے پھر چلے، انہی قدموں پہ چل کر کے حجرے میں گئے. فجر میں آ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں، ظہر میں آ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں، عصر میں آ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں، مغرب میں آ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں، عشاء میں آ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں، پنج وقتہ نماز کے لیے آ رہے ہیں، اور پھر نفل کے لیے آ رہے ہیں، تہجد کے لیے آ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں، باز کے لیے آ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں، نصیحت کے لیے آ رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں. یہ جو آنا جانا ہوا تو رب کی رحمت نے جھوم کر کے کہا محبوب جہاں تیرے اتنے قدم پڑے ہوں اب وہ زمین کا ٹکڑا رہنے نہیں دیں گے. اب وہ زمین کا ٹکڑا نہیں، جنت کا باغ ہے. جنت کا باغ. اس لیے جو خوش نصیب گئے ان سے پوچھو کیسی بھیڑ لگی رہتی، جگہ نہیں ملتی، 10-10 15-15 آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑتا ہے تب جا کے جگہ ملتی. اور جسے جگہ ملی پیچھے دوسرا کھڑا ہے، لیکن وہاں پھر یہ نہیں ہے کہ اب وہ سوچے کہ نہیں، اسے فوراً خیال آتا ہے کہ جو پیچھے کھڑا ہے یہ بھی غلام ہے، میں بھی غلام ہوں، جتنی تڑپ مجھے ہے اتنی اسے بھی ہے. ہٹ جاتا ہے اور جگہ دے دیتا ہے. 24 گھنٹے سجدوں سے وہ مقدس سرزمین جو ہے وہ آباد ہے، اور جو اس میں گیا جنت میں گیا. جنت میں گیا یا نہیں؟ اب اس کی مرضی ہے یہاں آگے پھر نکل جائے تو وہ جانے، اس کا کام جانے. کیا بات ہے، بہت اچھے بہت اچھے. ہمارے جیسے اکثر نکل جاتے ہیں، یہ اس کا اپنا معاملہ. لیکن میرے آقا نے جنت میں پہنچا دیا. سبحان اللہ. اب یہ ایک ایسا موضوع، اس پر میں ابھی گفتگو نہیں کروں گا کہ نکلتے کیسے ہیں، رہتے کیسے ہیں. یہ یعنی موقع مال کے حساب سے، لیکن سمجھانے کی ضرورت نہیں. یہ رہنا نکلنا سب جانتے ہیں. اس میں رہنا کیا ہے جی. اس میں جب گیا تو واپس آ کر کے اس طرح نہ پھیرے تو سمجھو رہا. کیا بات ہے سبحان اللہ. اور واپس آ کر کے پھر وہی اس طرح تو نکل گیا. اللہ اللہ. وہاں سے آ کر کے ایک بھی نہ چھوڑے تو گیا اسی میں ہے، اور ایک بھی نہیں پڑی تو دوڑ کے نکل گیا. اللہ توفیق عطا فرمائے. میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو مسجد نبوی ہے اور صحابہ بیٹھے ہیں. وہ حدیث عرض کر رہا ہوں. مسجد نبوی ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، آسمان رشد و ہدایت کے تارے، اور بیٹھے ہیں جماعت کی شکل میں. اچانک پردہ ہٹا، تاجدار مدینہ اپنے حجرے سے نکل کر کے آئے کہاں؟ صحابہ کے پاس. جی. اور آ کر کے آپ نے جو پوچھا تھا نا، آپ نے فرمایا میرے دیوانوں ما اجلسکم. سبحان اللہ. یعنی نماز کا وقت نہیں ہے اور کوئی ایسی سبب بھی نظر نہیں آ رہا ہے. تم یہاں پہ بیٹھے ہو، ذرا مجھے تو یہ بتاؤ کہ کیوں بیٹھے ہو، یہ جلسہ کیسا ہے؟ یہ اس کا جو ہے محاورے کا ترجمہ یہ ہوگا، صحابہ جلسہ کر کے بیٹھے تھے. جی.
اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ صحابیوں یہ جلسہ کیسا؟ سوال ہے یا نہیں؟ جی اس وقت اگر کوئی آئے جس کو کچھ بھی پتا نہ ہو، ہمیں اس طرح بیٹھا دیکھ کے ہم سے پوچھے کہ بھئی یہ جلسہ کیسا، آج یہ جلسہ کیسا؟ جی گاؤں میں کسی کی شادی نہیں، جی کسی کے ایصال ثواب کے لیے بھی کوئی اہتمام نہیں، جی اور 11ویں نہیں اور محرم، آج یہ جلسہ کیسا؟ جی پوچھ سکتے ہیں کہ آج یہ جلسہ کیسا؟ جی تو ہم جواب کیا دیں گے؟ ہم تو جھوم کے کہیں گے کہ آمنہ کے لال کی آمد کی خوشی کا جلسہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان یہی جواب دیں گے، بے شک یہی ہے۔ میرے آقا نے بالکل یہی پوچھا، ما اجلسکم، کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھایا اور یہ جلسہ کیسا؟ تو صحابہ کرام نے جواب میں جو الفاظ کہے تھے وہ ارشاد فرمایا کہ نحمد اللہ ونذکرہ علی ما ہدانا للاسلام کیا بات ہے، ومن علینا بالایمان۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اسلام کے لیے ہدایت عطا فرمائی اور آپ کو بھیج کر کے رب نے جو ہم پہ احسان کیا، آپ کو بھیج کے رب نے جو ہم پہ احسان کیا، اسی احسان کا ذکر کر کے اور اللہ کا ذکر بھی کریں اور اللہ کی حمد بھی کریں۔ سبحان اللہ، گویا صحابہ کرام نے جواب یہ دیا کہ یا رسول اللہ، نبیوں نے دعائیں مانگی، آپ تشریف نہیں لائے، یہ رب کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب ہمیں عطا فرما کر کے رب نے ہم پہ جو یہ احسان کیا، آپ تشریف لائے، یہ رب کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہوا، بس ہم اسی احسان کو یاد کر کے رب کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور رب کا شکر بھی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ من علینا بک، مختصر سے الفاظ، جی لیکن یہ آیت جو ہے قرآن مجید کی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، جی بڑی مشہور آیت ہے، اور عید میلاد النبی کے موقع پہ اکثر اسے پڑھا جاتا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پہ احسان کیا جب اس نے اپنا حبیب عطا فرمایا۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں، شکر کر رہے ہیں دو باتوں پر، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی اور اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی ذات ہمیں عطا فرما دی۔ حدیث کے الفاظ سنیں، میرے آقا نے فرمایا تم یہ جو بات کر رہے ہو اس پہ قسم کھا سکتے ہو؟ کیا بات ہے، ہائے اللہ، یہ جو تم نے کہا ہم اسی لیے بیٹھے، اللہ، کیا اس پہ قسم کھا سکتے ہو؟ اب یہ کوئی معمولی بات ہے؟ جیسے ہی میرے آقا نے یہ سوال کیا، فوراً اسی وقت آپ نے فرمایا کہ میرے دیوانوں فکر مت کرنا، اس سے یہ مراد نہیں کہ مجھے تم پہ شک ہے، تبھی میں قسم لے رہا ہوں، نہیں، تمہاری بات درست ہے، لیکن تم سے یہ جو میں قسم کا مطالبہ کر رہا ہوں اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کو وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ تم مسجد میں تھے اور میں اپنے حجرے میں تھا، اور حجرے میں تھا تو اچانک جبریل امین آئے، روح الامین تشریف لے آئے، اور روح الامین جبریل امین جب میرے پاس آئے تو جبریل امین نے آ کر کے کہا کہ رب سلام فرماتا ہے، اور رب نے ارشاد فرمایا محبوب ذرا حجرے سے مسجد کی طرف تو جائیں، دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے۔ یہ مجلس سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ جلسہ، یہ جلسہ کیا بات ہے، بہت اچھا۔ میرے آقا نے فرمایا رب نے حکم دیا ہے، جبریل امین نے کہا رب نے حکم دیا آپ جائیں مسجد میں اور دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں اس لیے آیا ہوں، اللہ، میں اس لیے آیا ہوں، اور آ کر کے میں نے تم سے یہ جو پوچھا اور تم نے جو جواب دیا تو اب مجدہ بھی سن لو۔ رب ارشاد فرماتا ہے جبریل نے کہا کہ محبوب اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے بیچ میں یہ جو دیوانے آپ کی میلاد پڑھ رہے ہیں ان پہ رب فخر فرما رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر وضاحت میں جائیں گے تو یہ فخر کس پہ کیا جاتا ہے؟ اللہ اللہ، کیا ہر ایک پہ کوئی فخر کرتا ہے؟ ناز، جی جس پہ ناز کرتے ہیں جی، تو ناز کرنے والے پر اس پہ پیار کتنا ہوتا ہے؟
جی اب کہاں یہ خاکی بندے اور کہاں رب العالمین اور سامنے نوری فرشتے. رب فرشتوں کے بیچ فخر فرما رہا ہے کہ دیکھو دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں. ایک بات عرض کر دوں یہاں زمین میں, اللہ تعالیٰ فخر فرما رہا ہے کس پہ؟ ان مصطفیٰ کے غلاموں پہ. فخر فرمانا اس کا آسان سے آسان ترجمہ یہ حد سے زیادہ خوش ہونا, حد سے زیادہ. اس سے بڑھ کر کے کوئی فرشتوں کو بلا کے فرماتا ہے دیکھو کیا ہو رہا ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, رب تو نظر کرم فرما چکا, رب تو دیکھ رہا ہے. رب نے فرمایا فرشتوں نظر ساری کائنات سے ہٹا کے انہیں دیکھو کہ کیا کر رہے ہیں. تو بتائیے جن پہ رب کی نظر ہو, فرشتوں کی نظر ہو, مالا مال نہیں تو کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ حق ہے. اور یہ میں حدیث پاک کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں, رب اتنا خوش ہوتا ہے کہ فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو. یہ فخر کرنا ہوا نا کہ دیکھو. اب یہ بات اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک ایک بات کی طرف میں اشارہ نہ کروں. جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا, آئی بات یاد؟ جی سورہ بقرہ میں ذکر ہے. جی جی یعنی اپنے حبیب کو بھیجنا تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بیچ میں ارشاد فرمایا نوری مخلوق. رب فرما رہا ہے, رب نے فرمایا فرشتوں انی جاعل فی الارض خلیفہ, زمین میں اپنا خلیفہ نائب بنانے والا ہوں. فرشتوں میں رب نے زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا. تو فرشتوں نے کہا تھا پروردگار عالم ہم تیری تقدیس, تیری تحمید, تیری حمد, تیری تعریف, اور تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جا کر کے فساد پھیلائے. یہ سارا سورہ بقرہ میں ذکر ہے. نحن نسبحک و نقدس لک, ہم تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں, تیری تقدیس بھی بیان کر رہے ہیں, اور تو ایسے کو یہ تو فرشتوں نے قیاس کیا کہ وہ کچھ تو خون کریں گے. رب نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اب یہ تو معاملہ ہوا, حضرت آدم تشریف لائے, سارے نبی تشریف لائے, وقت گزرتا گیا, میرے آقا کی ولادت ہوئی, اور پھر آپ نے اعلان نبوت کیا, دیوانوں نے کلمہ پڑھا, مسجد نبی میں بیٹھے میلاد بنا رہے ہیں. آج انہی فرشتوں سے رب فرما رہا ہے کہ تم نے کہا تھا فساد پھیلائیں گے, آج ذرا مالیہ کی زمین پہ دیکھو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. نے کہا تھا یہ فساد کریں گے, فسادی بھی ہیں, لیکن رب نے فرمایا تھا فرشتوں تمہاری نظر فسادیوں پہ ہے اور میری نگاہ میرے محبوب کے دیوانوں پہ ہے. جہاں فسادی فساد کریں گے وہاں آدھی رات کو بیٹھ کے دیوانے میرے محبوب کے گن بھی گائیں گے, انہیں بھی تو دیکھو. سبحان اللہ. فرمانے سے مراد یہ حد سے زیادہ راضی ہو, حد سے زیادہ. اس لیے محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں دنیا میں کوئی ایسا درد نہیں جس کی دوا میلاد نہ ہو, اور دنیا میں کوئی حاجت ایسی نہیں کہ جو میلاد سے پوری نہ ہو. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اگر کسی کو یقین نہ ہو تو صدق دل سے اگر کوئی حاجت پیش ہو اپنے گھر میں مصطفیٰ کی میلاد پڑھے, انشاءاللہ رب اسی حاجت کو پورا فرما دے. کیا بات ہے, ہائے 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 اللہ اللہ. یہ میں نے ایک نقطہ صرف برکات میلاد میں سے ایک نقطہ دیا ہے, وہ حقیقت وضاحت نہیں کی ہے کہ میرے آقا کی میلاد کتنی برکت والی چیز ہے, کتنی برکت والی چیز ہے, ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. تو جو اس طرح کی محفلیں سجا کے اور میرے آقا کی آمد کا ذکر کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اتنا خوش ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. صرف اتنا ہی نہیں جی,
اگر رحمت کے دروازے کسی وجہ سے بند بھی ہو گئے تو میلاد پڑھنے سے کھل جاتے ہیں. کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ. اب اس جملے پہ آپ بھی ذرا غور کریں. کبھی کبھی دروازے بند ہو جاتے ہیں اور ہوتے ہیں تو کس کی وجہ سے؟ ہمارے افعال اور اعمال کی وجہ سے. بند ہیں تو کھل جاتے ہیں. کون ہے ہم میں سے گناہ گار نہیں؟ معصوم ذات نبیوں کی ہے، معصوم ذات ولیوں کی ہے. باقی چاہے جتنا بڑا کیوں نہ ہو، چاہے جتنا بڑا کیوں نہ ہو، گناہ گار. چاہے امدن، چاہے خطان، چاہے چھوٹے چاہے بڑے، گناہ ہو رہے ہیں. اور ہر گناہ گار یہ چاہتا ہے کہ میرے گناہوں کی مغفرت ہو جائے. تو جہاں عقیدت اور محبت کے ساتھ میرے آقا کی میلاد منائی جاتی ہے، بیٹھنے والوں کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرشتے معصوم ہیں، جی معصوموں کی دعا رد نہیں ہوتی. سبحان اللہ. اور اب بھی اگر یہ جملہ سمجھ میں نہ آیا ہو تو حدیث عرض کرتا ہوں. حدیث پاک جو ہے اس سے میں اپنے اس بات کی تائید عرض کر دوں. نام لوں گا ایک صحابی کا، سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابی کا نام ہے حضرت ابو درداء. سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابی کا نام ہے حضرت ابو. مسالہ سنیں گے؟ جی یعنی بیچ میں مسالہ، بات پھر وہیں سے لوں گا. جی جی عطا. مسالہ سن لیں. مسالہ یہ ہے، جیسے ہماری یہ محفل ہے، اس میں کوئی بھی بندہ، اس محفل میں سے کوئی بھی بندہ کسی بھی وجہ سے اگر پکارے اللہ، تو جب وہ کہے اللہ تو باقی جتنے ہیں سن کر کہیں جل جلالہ. یہ ضروری ہے. کیا بات ہے. یعنی بندے نے کہا اللہ، جس نے بھی سنا وہ کہے جل جلالہ. اور محفل میں اگر کسی نے میرے آقا کا نام لیا محمد، چھوٹے بڑے مرد عورت جو بھی سنے چپ نہ رہیں، کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اور محفل میں اگر کسی نے کسی صحابی کا نام لیا، کسی نے کہا سیدنا ابو بکر صدیق، سننے والے کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واہ 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 سبحان اللہ. حق ہے. اور محفل میں اگر کسی نے کسی ولی کا نام لیا، جی اور پھر ولی چاہے جس سلسلے کا ہو، چاہے جس علاقے کا ہو، اور چاہے جس مرتبے اور درجے کا ہو، ولی کا نام لیں تو سننے والے کہیں رحمت اللہ تعالی علیہ. واہ 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 واہ. پھر دیکھیں معاشرے میں برکتیں آتی ہیں یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. پھر دیکھیں کہ یہ نحوست دور ہوتی ہے یا نہیں. پھر دیکھیں کہ زحمتیں پیچھ پھیر کے بھاگتی ہیں، اور یہ ذرا تجربہ کر کے دیکھیں کہ رحمتیں برستی ہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایمان والے کے لیے ضروری ہے. یاد فرما لیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے. پروردگار عالم کا نام سنیں، فوراً کہیں جل جلالہ. میرے آقا کا نام سنیں، فوراً کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ میں سے کسی صحابی کا نام سنیں، سب پکار اٹھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب کسی ولی کا نام سنیں تو فوراً کہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. یہی ہے رحمتوں کو لوٹنے اور حاصل کرنے کا طریقہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. راوی ہیں حضرت ابو درداء. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. راوی کون ہے؟ ابو درداء حضرت ابو درداء رضی اللہ. رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول ہیں. جی روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن پیر کا دن ہے، پیر کا. سبحان اللہ. حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ پیر کا دن تھا. جی میرے آقا تشریف لائے، مجھے کہا ابو درداء چل. میں نے کہا یا رسول اللہ غلام حاضر ہے. فرمایا عامر انصاری کے وہاں جانا ہے. رضی اللہ تعالی عنہ. ابو درداء بھی صحابی، عامر انصاری بھی صحابی، بات مدینے کی. میرے آقا نے فرمایا عامر، ہمیں آج عامر انصاری کے وہاں جانا ہے. ابو درداء فرماتے ہم یہاں سے چلے، تاجدار مدینہ ہیں اور میں ہوں، اور اب رخ کدھر ہے؟ عامر انصاری کے گھر. قربان جاؤں عامر تیری قسمت میں. سبحان اللہ رحمت خود برسنے آ رہی ہے. سبحان اللہ.
ادھر سے تو میرے آقا چلے، ادھر حال کیا تھا؟ کیا بات ہے، ہائے 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 ہائے، ادھر حال یہ تھا کہ چونکہ پیر کا دن تھا اس لیے حضرت عامر انصاری نے اہل خانہ کو کہا بیٹھو، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، گھر والوں کو بلایا۔ اچھا بھائی گھر والوں میں عورتیں بھی ہوں گی، نوجوان بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، گھر والے اہل خانہ بلایا اور بلا کر کے بٹھایا اور کیا کیا؟ میلاد پڑھنا شروع کر دیا، ذکر مصطفیٰ۔ اب ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، حضرت عامر سنا رہے ہیں اور گھر والے سن رہے ہیں، سبحان اللہ۔ دیکھیں ایک بات عرض کر دوں، ہمارے یہاں ایک ذہن بن چکا ہے کہ میلاد کے لیے شامیانہ چاہیے، فرش بھی بچھایا ہو، اسٹیج بھی بنے، علماء بھی آئیں، شیرینی بھی ہو، نیاز بھی ہو، اور یہ مائک اور یہ سارا انتظام ہو، تب میلاد ہوتی ہے۔ بھول ہے صاحب، میلاد کے لیے کوئی چیز ضروری نہیں، ہر آدمی چاہے تو گھر میں محفل میلاد سجا سکتا ہے۔ کوئی خرچہ تھوڑی، یہ تو ہم نے بنا لیے خرچے۔ واہ واہ واہ، حضرت عامر بیٹھے میلاد پڑھ رہے ہیں، اتفاق دیکھیے، غور سے سنیں، اتفاق دیکھیے، حضرت عامر میرے آقا کے معجزات، شان، عظمت بیان کر رہے ہیں، بیان کرتے کرتے اور یہاں پہنچے کہ میرے آقا پیر کے دن اس دنیا میں خاکدان عالم میں پیدا ہوئے، پیر کے دن مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، تشریف لے آئے، حضرت عامر یہاں پہنچے تھے، اسی وقت مصطفیٰ بھی در پہ تشریف لے آئے۔ ہائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، سراج کی آمد، منیر کی آمد۔ جسارت کرتے ہوئے بات عرض کر دوں، دیوانے 12 دن کی محفلیں سجا کر کے اور پھر جب 12ویں کی شب کا آخری حصہ سحر کا وقت جب آتا ہے اور جب ذکر کرتے ہیں کہ یہی وہ وقت تھا مصطفیٰ تشریف لائے، تو پھر جہاں جہاں جلسے سجے روحانیت کے ساتھ مصطفیٰ وہاں تشریف لائے۔ ہندوستان پہ یہ نغمے ہوتے ہیں، مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک آتے ہیں۔ ہم ایمان اور عقیدے کی بات عرض کر دیں، میرے آقا جسم کے ساتھ مدینے میں ہیں، روحانیت اور نورانیت کے ساتھ ہر مومن کے سینے میں ہیں۔ نہیں سمجھ سکیں گے نہ ہم میں سمجھانے کی طاقت ہے اور نہ سمجھنے کی۔ ہر مومن کے سینے میں مصطفیٰ ہیں، تو جب ہر مومن کے سینے میں ہے تو محفل میں آ جائیں، تعجب کی بات کیا ہے؟ لیکن جسم کے ساتھ نہیں، اپنی نورانیت کے ساتھ، اپنی روحانیت کے ساتھ۔ کون کہتا ہے کہ مصطفیٰ مدینے میں؟ وہ تو ہر مومن کے سینے میں ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ ایمان نور مصطفیٰ ہے، ایمان نام ہی نور مصطفیٰ کا ہے۔ وقت ملا تو ہم اس کا بھی ذکر کریں گے آگے انشاءاللہ، آج نہیں تو کل، گھبرائیے گا نہیں۔ آپ کہیں یہ نہ سوچیں کہ یہ ذکر کریں گے تو پھر بات پتہ نہیں کب پوری ہوگی، ہم وقت کا بڑا لحاظ رکھتے ہیں۔ جیسے ہی وہ یہاں پہنچے کہ پیر کے دن مصطفیٰ پیدا ہوئے، تولد ہوئی، ولادت ہوئی، بس اس پہ پہنچے تھے کہ مصطفیٰ، دروازے پہ دستک ہوئی، آقا تشریف لائیں اور صحابی کو علم نہ ہو، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ میرے آقا یہاں سے گزرتے تھے، گلیاں مہک جاتی تھی، اور پھر اسی بو پہ چلتے تھے چلنے والے، اور پھر راہ لیتے تھے بھٹکنے والے۔ میرے آقا تشریف لائے، حضرت عامر اٹھے اور جلدی جلدی جا کر کے آپ نے دروازہ کھولا اور کہا مرحبا یا رسول اللہ، آپ تشریف لے آئے۔ آپ جب گھر کے اندر تشریف لائے تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ تم کیا کر رہے تھے، کیونکہ غیب کا نبی پر سب روزن، میں تو یہ کہوں گا کہ اس لیے تو آئے تھے، جو ہو رہا تھا اس کا علم تھا تب تو آئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اب سنیں حدیث کے الفاظ، میرے آقا نے فرمایا عامر
اللہ نے فرمایا گھر میں بیٹھ کر کے تو میرا ذکر کر رہا تھا، میری میلاد پڑھ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے تھے. ان اللہ فتح لک، ایک ہول کو باب کہتے ہیں، اور یہاں باب نہیں ابواب ہے، یہ بہو وچن ہے. میلاد پڑھی تو ایک در نہیں کھلا، سب در کھل گئے. ابواب الرحمہ، رحمت کے سارے دروازے کھل گئے. رحمت کے دروازے کھلے تو پھر رحمت گئی کہاں؟ در کھلے تو برسی کہاں؟ وہاں جہاں میلاد پڑھی جا رہی ہے. اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا، آگے سنیں اسی حدیث پاک کا یہ جز ہے، فرمایا والملائکۃ کلھم یستغفرون لک، فرمایا عامر خوشخبری ہو، آسمان کے سارے فرشتے تیرے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں. تو آج کر دوں جہاں یہ محفلیں سجتی ہیں، رحمت کے در کھل جاتے ہیں، اور نوری مخلوق ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتی ہے کہ مولا جو آیا سب کو بخش دے. جو آیا سب کو. اس لیے تو میرے آقا کی ولادت کا ذکر جو ہے یہ دو چیزوں کے لیے یعنی ضمانت ہے. دو چیزوں کی ضمانت ہے. ان دو چیزوں میں ایک کا نام بخشش ہے اور دوسری کا نام جنت ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ایک کا نام ہے بخشش اور دوسری کا نام جنت ہے. بخشش جب ہوئی تو پھر جنت ہے. الحمدللہ یہ رب کا کرم ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس محفل میں آنے بیٹھنے اور انتظام کرنے کی توفیق عطا فرمائی. آیت مقدسہ جو میں نے پڑھی اب اس کا ترجمہ سنیں. آیت پڑھی تھی نا میں نے، ایسے تو میں نے خطبہ کے بعد شروع نہیں ہوا تھا، یہ تو اس محفل کی فضیلت بیان کر رہا تھا، اور اس میں سے میں نے صرف 2 حدیثیں پڑھی ہیں، 2 حدیثیں، اور وہ بھی میرے آقا کا مقدس فرمان. یہ محفل کتنی شان والی، تو جب اتنی شان والی ہے تو پھر اس کے لیے آنا بھی اہتمام سے چاہیے، بیٹھنا بھی ادب سے چاہیے، اور جب مانگنے کا موقع آئے تو پھر ایسے چپ نہیں رہنا چاہیے، مانگ بھی لینا چاہیے. یہ ایسی در کھلے ہیں، اور اس وقت اگر کوئی نہ مانگے وہ جانے، ورنہ یہ تو صاحب مانگنے کا موقع ہے، اور اس جگہ جو مانگے گا انشاءاللہ جھولیاں بھر دی جائیں گی، کوئی خالی نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ اتنا یقین عطا فرمائے. تو آیت جو میں نے پڑھی اس کی شروعات اس طرح ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو. یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا سب کے نبی ہیں. جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا مصطفیٰ ان کے بھی نبی ہیں، ہمارے بھی نبی ہیں، ان کے بھی سب کے نبی ہیں. امت کی 2 قسمیں ہو گئی، ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت. پوری دنیا کے انسان میرے نبی کی امت دعوت ہے، اور جن خوش نصیبوں نے کلمہ پڑھا وہ امت اجابت ہے. امت یہ بھی ہے، امت وہ بھی ہے. کچھ لوگ اس سے حیرت میں بھی پڑ جائیں، حیرت میں پڑیں گے، لیکن حقیقت ہے ہم امت اجابت ہے. اور پھر باقی سب سے امت دعوت. میرے آقا دعوت تو سب کے لیے لے کے آئے. انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میرے آقا نے فرمایا لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بن کے آیا. سب کی طرف دعوت سب کو ہے، اور خوش نصیب کلمہ پڑھ کے اور اجابت یعنی قبول کر رہے، نہیں پڑھا تو وہ اپنے حال پہ رہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے نہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، رب فرمایا اے لوگو، قد جاءکم برہان ربکم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے تمہارے پاس دلیل آ گئی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس دلیل آ گئی. اب دلیل سے مراد کیا ہے یہ بعد میں بتاؤں گا جی، لیکن یہ بات پہلے سمجھ لیں کہ دلیل اس وقت ہوتی ہے جب پہلے کوئی دعویٰ ہو. دعویٰ، اگر کوئی دعویٰ ہی نہ ہو تو دلیل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پہلے دعویٰ ہے
اور پھر دلیل ہے. جی تو یہاں رب نے فرمایا تمہارے پاس دلیل آ گئی تو دعویٰ کون سا؟ جی یہ دعویٰ کیا تھا کہ جس کی دلیل آئی؟ ہائے واہ. تمام مفسرین کرام نے فرمایا برہان سے یہاں مراد آقا نامدار کی ذات پاک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دلیل کون ہے؟ مصطفیٰ. مصطفیٰ واہ 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 سبحان اللہ. رب نے فرمایا تمہارے پاس دلیل آ گئی. جی مولا دلیل آئی تو دعویٰ کیا ہے؟ اب ذرا غور سے سن لیں، بڑے سوچنے غور کرنے کی بات ہے. میرے آقا تشریف لائے اور 40 سال جب ہوئے تو آپ نے فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا. فرمایا میں محمد اللہ کا رسول ہوں. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. کائنات نے کہا کہ اگر محمد اللہ کے رسول ہیں یہ دعویٰ ہے تو دلیل کہاں؟ تو رب نے فرمایا دعویٰ بھی یہی ہے دلیل بھی یہی ہے. کیا بات ہے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے. واہ 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 واہ. آپ نے کہا محمد الرسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں نے کہا دعویٰ یہ ہے تو دلیل، تو رب نے فرمایا دلیل بھی یہی ہے. اب اگر اس دعوے کو سمجھنا ہے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ذرا ایمان کی نظر سے ان کی ذات کو دیکھ لو. ایک نہیں بلکہ لاکھوں دلیلیں اسی ذات میں موجود ہیں. کیا بات ہے. خود دلیل ہے. بے شک. اچھا خود دلیل ہیں تو کس طرح؟ ہائے اگلے انبیاء جو تشریف لائے تھے انہوں نے جب کہا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں جی تو قوم نے کہا کوئی دلیل؟ دلیل. انہوں نے عرض کی مولا دلیل مانگ رہے ہیں. رب نے فرمایا معجزہ دے رہا ہوں. آئی بات یاد؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جب اپنی قوم سے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور پھر فرعون کا دربار، اور جب انہوں نے مطالبہ کیا تو رب نے فرمایا کلیم اب تجھے میں 2 معجزے دے رہا ہوں اور یہ معجزے پوری دنیا کو عاجز کر دیں گے. نہ کوئی عادت ہوگی نہ کوئی سبق ہوگا، اور یہ بغیر عادت بغیر سبق کے حیرت میں ڈالنے والی چیز نظر آئے گی. موسیٰ کلیم اللہ ہاتھ میں جو عصا ہے اسے معجزہ بنا کے دے رہا ہوں، اور پھر دنیا بھر کے جادوگر جب اپنی رسیوں کو سانپ بنا دیں تو اس کو پھینک دینا سب کو کھا جائے گا. یہ میں نے صرف اشارہ کیا ہے. قرآن مجید میں بھی رب نے فرمایا نا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ. رب نے فرمایا ہم نے حضرت موسیٰ کو دلیل کے ساتھ بھیجا. الفاظ پہ غور کر تیرے آسانی کے لیے میں ترجمہ کر رہا ہوں. رب نے فرمایا ارسلنا ہم نے بھیجا موسیٰ کو بھیجا بالبینات یعنی دلیل کے ساتھ بھیجا. ایک دلیل یہ عصا تھی اور دوسری دلیل یدے بیضا. بغل میں ہاتھ ڈالے اور ڈال کے نکالے تو جیسے 14ویں کا چاند. کیا بات ہے. واہ واہ. اور اگر سمندر پہ لاٹھی مارے تو راستے بن جائیں اور اسی کو پتھر سے مارے تو 12 قسمیں بن جائیں. کیا بات ہے. یہ تھی دلیل. جی یہ کیا تھی؟ دلیل. دوسری جگہ پر ہم نے ارشاد فرمایا سارے نبیوں کے بارے میں جاءوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر. فرمایا سارے نبی تمہارے پاس آئے ایسے نہیں آئے دلیل لے کے آئے. دلیل میں یا تو صحیفہ لے کے آئے، دلیل میں یا تو معجزہ لے کے آئے، اور دلیل میں یا تو کتاب لے کر کے آئے. کوئی نبی بغیر دلیل کے نہیں آیا، سب دلیل لے کے آئے. یہ ان آنے والوں کی بات تھی جو بڑی شان والے ہیں، لیکن جب ان کے آقا کی بات آئی تو رب نے یہ نہیں فرمایا کہ جیسے سب لے کے آئے تھے ویسے آمینہ کا لال بھی لے کے آئے. لے کے نہیں یہ تو بن کے آیا ہے. میرا نبی سر سے لے کے پاؤں تک معجزہ بن کے آیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. الفاظ دیگر اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں جی نبی سب شان والے، حق. سب پہ ہمارا ایمان، بے شک. سب کی عظمتوں کو سلام. سلام. سب اللہ کے مقدس پیغمبر، نور ہی نور، بڑے چمکنے والے، بڑی شان والے، لیکن وہ سب مقتدی ہیں. ہائے ہائے. نبی سب کا مقتدا ہے. ہائے ہائے ہائے.
مقتدی بھی عربی، مقتدا بھی عربی، حرف وہی ہے، فرق تھوڑا سا، مقتدی مقتدا، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے۔ مقتدی وہ جو پیچھے کھڑے ہو اور مقتدا وہ جو سب سے آگے۔ اب بھی اگر میں سمجھیں، جب ہم جماعت کے ساتھ امامت نماز پڑھتے ہیں تو جو مصلی پہ کھڑا ہے وہ مقتدا ہے، اور جو پیچھے کھڑے ہیں یہ دونوں برابر ہیں یا کچھ فرق ہے؟ برابر ہے، تو خوب سمجھے۔ مصلی پہ کھڑے ہو کے جو نماز پڑھا رہا ہے نبی کے مصلی پہ امام بن کر، اور باقی پیچھے جو کھڑے ہیں چاہے جس شان والے ہوں لیکن پیچھے کھڑے ہیں، برابر تو نہیں ہوئے نا، اور اگر ہوں تو بڑھ جائیں آگے سے، بنا لیں سر کہ ہم اس کے برابر ہی کھڑے، ہوگی نماز۔ اگر وقت کا زبردست کوئی بزرگ شیخ بھی ہے نا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں اس کے پیچھے نہیں، میں تو اس کے برابر کھڑا رہوں گا۔ ایک معمولی ذات کا بچہ ہے لیکن سینے میں قرآن ہے، قرأت سے پڑھ رہا ہے، امامت کے سارے مسائل جانتا ہے، علم سیکھ لیا ہے، مصلی پہ کھڑا ہے، پیچھے چاہے جتنی اعلیٰ ذات کا بزرگ بھی کیوں نہ ہو، لیکن مسئلہ شریعت کا ہے، مسئلہ دین مصطفیٰ کا ہے۔ حکم یہ ہے کہ جو آگے کھڑا ہے وہ امام ہے اور جو پیچھے کھڑے ہیں یہ مقتدی ہے۔ جب تک یہ اس مصلی پہ ہے کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا، چاہے جتنا اگر وقت کا اب تکلیف کا راجہ بھی کیوں نہ ہو، جب پیچھے کھڑا ہے، جب اس نے ہاتھ اٹھائے تو اسے بھی اٹھانے پڑیں گے، اس نے باندھنے پڑیں گے، جب یہ جھکا تو اس کو بھی جھکنا پڑے گا، اور جب اس نے پیشانی زمین پہ رکھی تو شہنشاہ وقت کو بھی رکھنی ہوگی، اور اگر عطیات نہ بھی پڑھوایا، اس نے سلام پھیرا تو بادشاہ وقت کو بھی منہ گھمانا پڑے گا، جس کا سر کہیں نہ جھکے، یہاں اس بچے کے آگے جھک رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مقتدا ہے اور یہ مقتدی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے۔ اب سن لیں، یہ گروہ انبیاء ہے، بڑی شان کے مالک ہیں، لیکن حال یہ ہے معراج کی رات سارے نبی موجود تھے، آگے آمنہ کے لال ہیں جو مقتدا ہیں اور پیچھے خلیل اللہ بھی ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سارے نبی مقتدی اور میرا نبی مقتدا۔ بے شک، اب آئی باری مقتدا کی، ہائے ہائے ہائے، مقتدی لے کے آئے، اللہ، اور مقتدا بھی اگر معجزے لے کے آتا کوئی حرج نہیں تھا، لیکن رب نے فرمایا نہیں، جب یہ مقتدا ہے تو اس کی شان یہ ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک یہ معجزہ بن کے آیا، اب اس کی ہر ادا معجزہ ہے، بیٹھے تو معجزہ، اٹھے تو معجزہ، بولے تو معجزہ، بیٹھے تو معجزہ، اشارہ کرے تو معجزہ، سو جائے تو معجزہ، جاگے تو معجزہ، حجرے میں ہے تو معجزہ، مسجد میں ہے تو معجزہ، تنہا ہے تو معجزہ، صحابہ میں ہے تو معجزہ، اگر صحابہ میں ہے تو معجزہ، اور اگر آج میں ہے تو معجزہ، اور آج بھی مزار میں ہے تو معجزہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، سراپا معجزہ، ہائے ہائے، جس میں پاک کا ایک ایک روم کا معجزہ، حق ہے، مقدس جسم کا ایک ایک باغ معجزہ۔ بے شک، اب اگر ہو کسی کے پاس علم اور ہو کسی کے پاس ہمت ہائے ہائے، تو کرے شروع میرے نبی کے معجزوں کا ذکر۔ اللہ اللہ، یہ محفل گھنٹے 2 گھنٹے کی کیا عمر بسر ہو جائے گی، میرے نبی کے صرف معجزے ہی ختم نہیں ہوں، بے شک بے شک بے شک، کیونکہ کون کون سے معجزے بیان کریں گے۔ اب اگر میں آپ سے کہوں کہ میرے آقا سراپا معجزہ، اور اگر پھر آنکھ کے معجزے بیان کروں، کیا سب کر لوں گا ابھی؟ وہ معجزے جو میرے آقا کی چشمان مبارک سے ظاہر ہوئے، اللہ، اور پھر میرے آقا کی مقدس دینی کے معجزے، ہائے ہائے مقدس دانتوں کے معجزے، ہائے لعاب دہن کے معجزے، ہائے ہائے ہاتھوں ہائے، کے معجزے، اللہ اللہ اللہ، انگلیوں کے معجزے، سبحان اللہ، ناخنوں کے معجزے، منہ مبارک کے معجزے، کان کے معجزے، سراپا کے معجزے، ایڑی کے معجزے،
ہائے ہائے قدم ناز کے موجزے. سبحان اللہ. یہ تو ہوا جسم. جی. اور جسم پہ جو کپڑا ہے اس کے ہائے 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 ہائے. الحمدللہ آپ ایمان والے ہیں. میں ایسا نہیں سمجھتا کہ آپ نے معجزے سنے نہیں ہوں گے. یہ سارے معجزے کثرت سے بیان ہوتے رہتے ہیں. کچھ نادان لوگ جو ہیں نا وہ گمراہ کہتے نبی ہماری طرح ہے. کیوں بھائی؟ ان کی بھی 2 آنکھیں ہمارے بھی 2 آنکھیں, ان کے بھی 2 کان ہمارے بھی 2 کان. اب یہ بھولے بھالے جو ہم جیسے مسلمانوں نے بہکا کر کے لے جاتے ہیں وہ سوچتے ہیں ٹھیک ہے ایسا ہی تو شادی بھی کی, زخمی بھی ہوئے, خون بھی نکلا اور سردی گرمی کا احساس, کھاتے پیتے تھے ہماری طرح تھے. 2 آنکھیں ان کی تھی, 2 آنکھیں ان کی تھی. لیکن ذرا یہ تو بتا تو کہاں تک دیکھے؟ آنکھیں تو تیری بھی ہیں, آنکھیں ان کی بھی تھی, تو کہاں تک دیکھے گا؟ تو کوئی نہ کوئی حد تو بتائیں گے جی. اس کے لیے کوئی حد ہے یا نہیں؟ جی آسمان کی طرف حد ہے. اچھا حد کے ساتھ ساتھ پھر اس دیکھنے کے لیے جو فلسفی ہیں جو نظر کے ماہر ہیں انہوں نے اس دیکھنے کے لیے کئی شرطیں رکھی ہیں. جی دیکھیں گے تب جب سامنے چیز ہو, پیچھے تو نہیں دیکھیں گے. کیا ہم میں کوئی ایسا ہے جو بیک وقت آگے بھی دیکھے اور پیچھے بھی دیکھے؟ کوئی ایسا بادشاہ گزرا, کوئی ایسا وزیر, کوئی ایسا امیر, کوئی لکھپتی, کوئی کروڑ پتی, کوئی امریکی, کوئی یونانی, کوئی گزرا ایسا کہ جو بیک وقت آگے بھی دیکھے اور پیچھے بھی دیکھے, دائیں بھی دیکھے بائیں بھی دیکھے؟ ہم آگے دیکھیں گے پیچھے نہیں دیکھ سکتے, دائیں دیکھیں گے بائیں نہیں دیکھ سکتے. اور دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ چیز سامنے ہو, اور دوسری ضروری امر یہ ہے کہ روشنی اندھیرے میں نہیں دیکھے. جی بے شک. ہے کوئی جو یہ کہے کہ جیسے روشنی میں دیکھتا ہوں ویسے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہوں. لیکن قربان جاؤں میرے آقا تیری چشمان مبارک پر, میرے آقا بیک وقت شخص چہرے دیکھتے تھے, آگے بھی پیچھے بھی دائیں بھی بائیں بھی اوپر بھی اور نیچے. سبحان اللہ. ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں ینظر فی الظلماء والنور, فرماتی ہیں کہ میرے آقا اسی طرح دیکھتے تھے جیسے کہ روشنی میں دیکھتے تھے ویسے اجالے میں بھی دیکھتے تھے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تو چشمان مبارک کے معجزے صرف ایک عرض کر دوں, ایک معجزہ ہی نہیں, حدیث پڑھ جی. صحابہ میرے آقا کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, بے شک. اوائلی دور ہے جی. نماز کے احکام اتر رہے ہیں, صحابہ سیکھ رہے ہیں. جی. نماز پڑھ کے میرے آقا نے رکے اگنور صحابہ کی طرف گھما کر کے فرمایا میرے دیوانوں اقیموا رکوعکم و سجودکم, فرمایا تم رکوع اور سجدے ٹھیک کیا کرو. فواللہ انی ارا من بعدی, تم یہ مت سمجھو کہ میں سامنے ہی دیکھتا ہوں, قسم رب کی منہ تو میرا ادھر ہے میں پیچھے بھی دیکھ لیتا ہوں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. سبحان اللہ. میں نے حدیث کے الفاظ پڑھ لیے, فرمایا اقیموا رکوعکم و سجودکم, یہ 2 یعنی عمل ہیں, کام ہے. رکوع جھکنا, سر سجدے میں یہ سجدہ ہے, امام آگے مقتدی پیچھے. میرے آقا نے فرمایا سجدے صحیح کیا کرو, رکوع بھی صحیح کیا کرو, کیونکہ میں تمہارے رکوع بھی دیکھ رہا ہوں اور میں تمہارے سجدے بھی دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ تو بات سمجھ میں آ گئی. دوسری روایت سنیں. جی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا واللہ ما یخفا علی رکوعکم ولا خشوعکم, فرمایا قسم خدا کی مجھ پر تمہارا نہ رکوع جھک سکتا ہے نہ تمہارا خشوع جھک سکتا ہے. میں اگرچہ تم کے آگے کھڑا ہوں لیکن تمہارے رکوع کو بھی دیکھ رہا ہوں اور تمہارے خشوع کو بھی دیکھ رہا ہوں. خشوع کسے کہتے ہیں؟ حضور قلب. جی. یہ حالت نہیں ہے, یہ کیفیت ہے, اللہ. اور یہ کیفیت ہے دل کی. جی. دل کی کیفیت کا نام خشوع ہے. میرے آقا نے فرمایا رکوع تو رکوع, تم جب رکوع میں رکوع سجدے میں جاتے ہو بھی مجھ پہ چھپی نہیں جاتی, وہ بھی مجھ پہ روشن ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حق ہے. اچھا یہ تو رکوع کی اور خشوع کی بات ہوئی. جی. اس سے پڑھ کر کے میرے آقا نے ارشاد فرمایا, سبحان اللہ. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. جی عطاؤ. میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے تمہاری ساری زمین کو دیکھ لیا ایک ہی وقت میں. فرمایا پوری روئے زمین بھی دیکھ رہا ہوں اور قیامت کی صبح تک اس زمین میں جو
ہونے والا ہے، میں اسی جگہ پہ کھڑے کھڑے وہ سب دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا صحابیو انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ اور یہ قرآن سے مراد ہے اہل دنیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا دنیا والوں، کائنات والوں، آنکھ تمہاری بھی ہے، دیکھتے تم بھی ہو، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ واہ 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 واہ، ملک الموت دنیا والوں میں ہے کہ نہیں؟ کیا بات ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی دنیا کائنات رب کے سوا مالا ترون میں ملک الموت بھی ہے، اور ملک الموت کی نظر کا پتہ ہے کہ وہ ایک وقت میں جتنے جاندار ہیں، ملک الموت بیک وقت سب کو دیکھ رہا ہے۔ پوری کائنات کے جتنے جاندار ہیں، ملک الموت کی نظر سب پہ ہے، اور جب جس کا وقت آیا لے گئے سب پہ نظر، اتنی بڑی نظر۔ یہ تو ملک الموت ہے۔ یہ جو منکر نکیر آتے ہیں نا قبر میں، ان کی نظر کا عالم یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی آدمی جن کی موت واقع ہوئی، انتقال ہوا، پہنچ جاتے ہیں، سارے مرنے والے قبر میں ہیں بیک وقت۔ کتنی بڑی نظر۔ میکائیل کی نظر کا علم ہے کہ تیسرے بڑے فرشتے، اسرائیل کا نام نہیں لوں گا، میکائیل جس کے ذمے رزق ہے، پوری دنیا کے انسانوں کے رزق پہ نظر ہے، سب کے رزق پہ ایک ہی وقت میں سب دیکھ رہے ہیں۔ کتنی بڑی نظر دی ہے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں جبرائیل ہو، میکائیل ہو، اسرافیل ہو، اسرائیل ہو، منکر نکیر ہو، اے دنیا والوں، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ یہ ہے میرے نبی کے نظر کا اعجاز۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے بہت اچھے، واہ واہ واہ۔ حدیث کی کتابیں ذرا محبت سے پڑھ کے دیکھیں، کوئی چیز میرے آقا کی نظر سے چھپی نہیں ہے، اور آج بھی چھپی نہیں، حیات النبی ہے۔ یہ محفل میں بیٹھنے والے سب پہ میرے آقا کی، یہی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو خدا، جب خدا ہی نہیں چھپا تم پہ کروڑوں درود، سب پہ نظر ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بس ابھی ایک معجزہ عرض کر رہا ہوں، عطا، واہ واہ، جی اور سارے سننا چاہیں تو فجر تک بیٹھنا پڑے گا۔ جی، نہ آپ بیٹھ سکتے ہیں اور نہ میں اتنا زیادہ بول سکتا ہوں۔ بے شک، اللہ قبول فرمائے۔ آمین۔ نذرانہ ہے جو ہماری حیثیت کے مطابق ہم نے گلدستہ تیار کیا ہے، اور آقا کی دربار میں پیش کر کے اور یہی عرض کریں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے ایک لشکر بھیجا 3000 کا، 1,00,000 کے مقابلے میں سامنے لشکر ہے 1,00,000، اور مقابلے کے لیے بھیجا کس کو؟ صرف 3,000 کو۔ عقل سے ذرا فتوا لیں تو، عقل سے فتوا لیں گے نا تو عقل اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتی کہ یہ کیا ہے، تو جیسے کسی کو جان بوجھ کر کے مروانا ہوا، 1,00,000 کے مقابلے میں 3,000 کیا کریں، صحیح۔ لیکن میرے آقا نے بھیجا تھا تو ظاہری طاقت کے بل بوتے پہ نہیں بھیجا تھا، میرے آقا نے بھیجا تھا تو ایک ایسی طاقت دے کے بھیجا تھا کہ جس کے آگے ساری طاقتیں جو ہیں ہیج، اور وہ ہے ایمانی طاقت۔ سبحان اللہ۔ 3,000 کا لشکر جانا کہاں ہے؟ موتا، اور موتا ہے مدینہ منورہ سے 1 مہینے کی مسافت۔ مدینے سے قافلہ چلے، 1 مہینہ چلے تب جا کے پہنچے شام، وہاں بھیجا 3,000۔ اور میرے آقا جب ان کو روانہ فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا میرے دیوانوں، تمہارا اس وقت جو سپہ سالار ہے وہ زید بن حارثہ ہے، جاؤ اور وہاں کرنا جنگ۔ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو اس کے بعد اسلام کا پرچم حضرت جعفر کو دینا، کیا بات ہے، پھر حضرت جعفر کی سرکردگی میں جنگ کرنا، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائے تو اس کے بعد یہ پرچم دینا ابن رواحہ کو، یعنی عبداللہ بن رواحہ۔ یہ 3 صحابی ہیں جی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ تینوں
یہ میرا آقا نے فرمایا اگر حضرت زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو سپہ سالار بنے گے حضرت جعفر، اور وہ شہید ہو جائیں تو سپہ سالار بنے گے کون؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ، اور یہ تینوں شہید ہو جائیں تو کہا تمہاری مرضی جسے چاہو علم اسلام تھما دے۔ لشکر روانہ ہوا، مہینے کی مسافت طے کر کے وہاں پہنچا۔ اب چھڑی جنگ، ادھر 1 لاکھ ادھر 3000، مقابلے کا بظاہر کوئی معاملہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ حدیث اٹھا کر کے دیکھیں، وہاں 1 مہینے کی مسافت پہ جنگ ہو رہی ہے مسجد نبوی میں، شہنشاہ مدینہ مسجد نبوی میں، اور سامنے صحابہ کی محفل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صحابیوں جنگ شروع ہو چکی ہے، فرمایا جنگ شروع ہو چکی ہے، اور فرمایا اللہ اکبر، اسلامی لشکر کا پرچم اٹھایا ہے زید بن حارثہ نے۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا اسی پر وہ شہید ہو گئے۔ اب علم اٹھایا ہے حضرت جعفر نے، فرمایا وہ بھی شہید ہو گئے، اور پھر کہا اس کے بعد علم اسلام اٹھایا کس نے؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے، وہ بھی شہید ہو گئے، اور پھر فرمایا اب اسلام کا علم جو ہے اللہ کی تلوار کے پاس آ گیا۔ یہ میں نے حدیث کا ترجمہ کیا، اب آپ سمجھے ہوں یا نہ سمجھے ہوں، لیکن میرے آقا مدینہ منورہ میں بیٹھ کر کے اور وہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، اور حدیث میں تو یہ الفاظ آئے ہیں کہ میرے آقا کی چشمان مقدس سے پانی بہ رہا، رو رہے ہیں۔ چہیتے جو شہید ہوئے تھے زید بن حارثہ، حضرت جعفر جیسے جو کتنے میرے آقا کے پیارے تھے، لیکن ان پیاروں کو بھی دین کے لیے قربان کر رہے ہیں، اور یہیں بیٹھے بیٹھے بتا رہے ہیں یہ شہید ہوئے، یہ شہید ہوئے، یہ شہید ہوئے، اور اب علم اسلام اٹھایا کس نے؟ اللہ کی۔ یہ کون تھے؟ سبحان اللہ۔ اسی دن تو میرے آقا نے انہیں تلوار کا لقب دیا تھا۔ کیوں دیا تھا؟ اس لیے کہ 9 تلواریں ٹوٹی تھی۔ 9 تلواریں تو کیا درخت کاٹ رہے تھے؟ 9 تلواریں ٹوٹی تھی، کس کو کاٹ رہے تھے؟ 9 تلواریں جب ٹوٹی، فتح نے اتر کے قدم چومے، یہ 3000 کا لشکر کامیاب ہوا اور لاکھ کا لشکر ہارا۔ اسی موقع پہ میرے آقا نے کہا تھا خالد سیف من سیوف اللہ، یہ میرا خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ جہاں وہ واقعہ، اس واقعے کے ملنے والے اسباق، اسے مجھے عرض نہیں کرنا ہے، مجھے بتانا صرف یہ ہے کہ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کہاں ہیں، تو دور و نزدیک سے دیکھنے والی یہ آنکھیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی دور نہیں، کوئی نزدیک نہیں، میرے آقا کے دیکھنے کا حال یہ تھا، آگے بھی دیکھ رہے ہیں، پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں، دائیں بھی دیکھ رہے ہیں، بائیں بھی دیکھ رہے ہیں، نیچے بھی دیکھ رہے ہیں، اوپر بھی دیکھ رہے ہیں، اور پھر نزدیک بھی دیکھ رہے ہیں اور دور بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح میرے آقا کی چشمان مقدس کے بے شمار معجزات، بے شمار معجزات، اور یہ سب معجزات دلیل کس کی ہیں؟ کہ میرے آقا برہان ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ سراپا برہان ہے، تو سراپا میں یہ آنکھیں آئی یا نہیں آئی؟ اور سراپا میں یہ منہ مبارک آیا کہ نہیں آیا؟ بے شمار معجزات ہیں۔ اور اب میں ذرا الجھ گیا کہ اگر یہ معجزوں کی بات چلو آپ کہیں گے پھر ناک کے معجزے سنائیے، پھر لعاب دہن کے، پھر ہاتھوں کے، تو اگر ایک ایک معجزہ بھی سنائیں تو الحمدللہ برکت ہی برکت ہے۔ لیکن اللہ کی فضل و کرم سے یہ ہمارے بزرگوں کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے، ایمان سلامت ہے، ہمارا اس پہ یقین ہے کہ میرے آقا کے جسم مقدس کا ذرہ ذرہ معجزہ ہے، ذرہ ذرہ معجزہ ہے، اور سراپا بھی معجزہ ہے، اور جسم سے جو لگ جائے وہ کپڑا بھی معجزہ ہے۔ اور اب سمجھ میں نہ آئے تو اشارہ کر کے اجازت لوں گا، میرے آقا کی چادر ہے، ام المومنین حضرت عائشہ نے سر پہ رکھی ہے، اور سر پہ رکھی تو بارش نظر آئی تھی، اور میرے آقا تشریف لائے تو ٹٹول رہی ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ تو فرمایا یا رسول اللہ
باہر اتنی بارش برس رہی تھی اور آپ بھیگے کیوں نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا آسمان میں تو بادل کا ٹکڑا نہیں، بارش ہوگی کہاں سے؟ ذرا یہ تو بتا سر پہ کیا رکھا تھا؟ تیری پاک تطہیر والی چادر تھی یا میرے کندھے پہ رہنے والی چادر تھی؟ تو ام المومنین نے فرمایا یا رسول اللہ جلدی سے میں نے آپ کی نوری چادر اٹھا کے سر پہ رکھی، تو فرمایا جب تو نے سر پہ رکھی تو غیب کے پردے ہٹ گئے کہ کی برسات نہیں تھی، کہ اس جہاں کی برسات نہیں تھی، وہ کپڑا جو میرے جسم سے لگا اگر کسی پہ سر پہ آ جائے تو اسے غیب کی برسات نظر آئی۔ کیا بات ہے، وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔